الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے حوالے سے علماء کرام مفسرین کرام نے تفسیر ابن کثیر، تفسیر بیضاوی، تفسیر ساوی، تفسیر مظہری، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان شریف، تفسیر جلالین شریف، تفسیر در منصور پڑھ لیجئے۔ اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے فہذه الآیۃ نص فی انہ لا نبی بعدہ، کہ یہ آیت کریمہ یہ نص قطعی ہے، نص قرآنی ہے کہ اس نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ یہاں پر آپ کے باب نبوت ختم ہو گیا جسے ہم ختم نبوت کہتے ہیں۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 12 پہ بھی یہ لکھا گیا حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی لکان عمر، حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور ایک اور حدیث پاک جو کہ مسلم شریف کے اندر ہے، حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہی تحفظ نبوت عقیدہ ختم نبوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور یہی عقیدہ ختم نبوت کا جو تھا تمام انبیاء کرام کا تھا۔ ایک وقت ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ مالک مولا یہ میں نے کعبہ بنا لیا ہے، یہ ہر چیزیں بنا لی ہیں، وہ تیرا محبوب کب آئے گا جس کا میں منتظر ہوں، تو وہ محبوب کون ہوگا؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین اس نبی کو بھیج دیجیے کہ جو نبی آخر فی آخری زمانے، کہ جو آخری زمانے میں آخری نبی آئے گا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح کہ ہم نے کل سے ہم نے ایک موضوع کو موضوع سخن بنایا سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو اس کے اندر سے ہمیں ایک بات ملتی ہے، ایک صحابی رسول جنگل میں جا رہے تھے تو سامنے شیر آ گیا، شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے بھی لکھی ہے اور نور الابصار کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو سامنے جب شیخ ہے نا اپنا شیر آیا تو ایک طرف نبی کا غلام ہے، ایک طرف شیر ہے۔ شیر جب ان پر غالب آنے لگا نا تو صحابی رسول نے یہ فرمایا کہ اے شیر مجھے عام نہ سمجھنا، میں غلام رسول ہوں، مجھے عام نہ سمجھنا، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، میں ان سے وفا کرنے والا ہوں۔ اچھا جب صحابی رسول نے یہ کہا نا کہ میں نبی آخر زمان کا غلام ہوں، نوکر ہوں، ان کی اپنا ناموس رسالت کا پہرے دار ہوں، تو آگے یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ وہ شیر دم ہلاتے ہوئے آگے آ گیا، جس طرح ایک بڑے بندے کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑے تحفظات کے ساتھ لے کے اعزازات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو وہ شیر اس رسول اللہ کے نوکر کو اپنے ساتھ لے کر منزل مقصود پہ لے کے جاتا ہے۔ اور یہی بات یوسف علیہ السلام کے واقعے والی کی جب بھائیوں نے آگے کہا کہ بھیڑیا کہا گیا، بھیڑیے کو اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش کیا گیا، ہاں بھائی بھیڑیے تجھے نہیں پتا تھا، تو نے کیوں کھایا پیارے اللہ کے نبی کو؟ تو اس بھیڑیے نے بڑی تاریخی بات کی، وہ زبان حال سے بولتا ہے، کہتا ہے کہ جناب علی میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر رسول اللہ کا دغادار نہیں ہوں، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اور یہی چیزیں ہیں آج ہم جس ماحول میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے وفا کریں، کلمہ پڑھے تو ان سے وفا کریں، کلمہ پڑھے تو ان کے لیے اپنی جانیں قربان کریں۔